بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستانیہ چارون کے عزیز طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ تمامی طلباء و طالبات کے لیے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں آپ کو آپ کے نصاب سے متعلق فقہ میں جو کتاب الفقہ المیسر اس کا سبق بلکہ ایک آدھ مہینے کے آس پاس سے پڑھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ نصاب یعنی آپ یہ کتاب کل ختم ہو جائے گی، آج سمجھیے کہ اس سے پہلے۔ آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں کتاب الاضحیہ۔ میں نے آپ کے بورڈ پر بھی لکھ دیا ہے کتاب الاضحیہ، یعنی قربانی کے مسائل کو بیان کریں گے کہ قربانی کرنا کیسا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس بارے میں بتلایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ثبوت قرآن سے کیسے ہے اور حدیث سے کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے قرآن کریم کی آیت میں یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کتاب کو صاحب کتاب نے نوٹ کیا اپنی کتاب کے اندر، اور اس آیت کو میں نے آپ کے بورڈ پر بھی پیچھے لکھ دیا۔ پڑھ سکتے ہیں قال اللہ تعالی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کا معنی ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے کیا کریے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اب ہم عبارت کو پڑھتے ہیں عزیز طلبہ، آپ اس کو ملائیں، اور بہت ہی مختصر سی عبارت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے اتنی۔ اگر جہاں پر بات ہوگی اس طرح کی ہوگی تو آپ کو ہم بتلا دیں گے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا قال اللہ تعالی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لِرَبِّكَ یہاں پہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ یہاں پر لام لگ جائے گا، لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس کے بعد ہے اللہ رسول نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ عمل ابن آدم کا ہے وہ احراق الدم یعنی قربانی کرنا۔ قربانی کے دن ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ کیا کرے، قربانی کرے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، کہ بے شک وہ کل قیامت کے دن اس کے یعنی اس قربانی کے جانور کے سینگ کو لے کر آئے گا اور اس کے بالوں کو لے کر آئے گا اور اس کے کھر کو لے کر آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کریں کہ خون ٹھیک ہے نا وہ کسی زمین پر گرنے سے پہلے، یعنی قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو پسند فرما لیتے ہیں، اس لیے کہا کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا تم یہ قربانی جو کرتے ہو یہ خوش دلی سے کرو، کسی ناگواری کی وجہ سے نہیں یا کسی کے دباؤ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ سے ثواب کی خاطر، اللہ کے رضامندی کے خاطر۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، اللہ تعالیٰ کے رسول تھوڑا سا بطور سمجھیے کہ تنبیہ کے طور پر اور سمجھیے طرح سے ڈانٹ رہے ہیں اپنی امتی کو کہ جس کے پاس وسعت ہو یعنی جس کے پاس اتنی طاقت ہو قربانی کر سکتا ہے، پھر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو کہا اللہ کے نبی نے تو ہماری عیدگاہ نہ آئے، ہمارے مصلی نماز پڑھنے کی جگہ وہ نہ آئے، یعنی عیدگاہ نہ آئے۔ الاضحیہ بضم الحمزہ و کسر، یہ کریں کہ اضحیہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، ضمہ بھی ہے حمزہ کا اور کسرہ بھی ہے، اور باقی تخفیف کے ساتھ یا کی تخفیف کے ساتھ، اور اس کے اضحیہ یا اضحیہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ کریں اضحیہ کسے کہتے ہیں کہ اسم لما یذبح یوم الاضحیٰ، کریں کہ قربانی کے دن جس چیز کو ذبح کیا جاتا ہے اس چیز کا نام اضحیہ ہے۔ کسے کہیں گے، اضحیہ کہیں گے اس جانور کو جس کو ذبح کیا جاتا ہے قربانی کے دن، اسی کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اور اضحیہ تو فی الشرع، اور شریعت کی نگاہ میں یا شریعت کی اصطلاح میں اضحیہ کسے کہتے ہیں، وَهِيَ ذَبْحُ حَيْوَانٌ مَخْصُوصٌ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِي وَقْتِ مَخْصُوصٍ۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ شرعی اصطلاح میں اضحیہ کہتے ہیں کہ کسی مخصوص جانور کو مخصوص وقت کے اندر قربت کی نیت سے ذبح کرنے کا نام اضحیہ ہے، یعنی مخصوص جانور بھی ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے ہر کوئی جانور کو نہیں کر سکتا، ایسا نہیں کہ
شیر ہے، چیتا ہے یا گھوڑا کسی کو نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ مخصوص جانور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسی کو کرنا ہے۔ اسی طرح مخصوص وقت کے اندر جو 3 ایام ہیں یعنی 10 11 12 اسی ایام کے اندر کیا قربانی کرنا، اور مقصد کیا ہو؟ قربت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو۔ الحضیۃ واجبۃ عن الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وعلیہ الفتویٰ، کہہ رہے ہیں کہ اضحیہ یعنی قربانی کرنا یہ واجب ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور اضحیہ سنت مؤکدہ ہے امام یوسف محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ علامن تجب الاضحیہ، اس کے بعد کریں کہ قربانی کس پر واجب ہے، کریں کہ لا تجب الاضحیۃ الا علی الذی توجد فیہ الشروط الآتیہ، کہ اضحیہ واجب نہیں ہے مگر اس پر جس پر جو چند شرائط پائی جائیں، اس کے بارے میں آ رہا ہے۔ ان یکون مسلما، کہ مسلمان آدمی ہونا چاہیے، لہذا فلا تجب علی الکافر، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ان یکون حرا فلا تجب علی الرقیق، لہذا آزاد آدمی ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ قربانی کا اس پر غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ان یکون مقیما، کہ وہ مقیم ہو، فلا تجب علی المسافر، لہذا وہ سفر شرعی پر نہ ہو، ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ان یکون موسرا، کہ وہ مالدار ہو، غنی ہو، فلا تجب علی الفقیر، لہذا فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ولا يشترط في وجوب الاضحیۃ ان يحول على النساء حول كامل، کہہ رہے ہیں کہ اضحیہ کے وجوب میں یہ شرط نہیں لگائی جاتی ہے کہ نصاب پر حولان حول ہو، یعنی جس طرح زکوٰۃ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ نصاب پر حولان حول یعنی سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوگی، پر قربانی کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر صاحب نصاب ہے، اگر بقرعید کے دن بھی اگر کوئی صاحب نصاب ہوتا ہے تو صرف صاحب نصاب ہونا یہاں کافی ہے، حولان حول ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر حولان حول بھی نہیں ہوا، صرف نصاب کا مالک ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہے۔ بل تجب الاضحیۃ اذا كان المسلم مالکا بقدر النصاب یوم الاضحیٰ فاضلا عن حیات الاصلیہ، اسی بات کو صاحب کتاب کر رہے ہیں، بلکہ اضحیہ یعنی قربانی کرنا واجب ہوگا جب کوئی مسلمان نصاب کے بقدر قربانی کے دن مال کا مالک ہو، اور جو وہ مال کیا ہو اس کے ضروری حوائج سے ضروری یعنی ضروریات زندگی سے کیا ہو الگ تھلگ ہو، اس سے جدا ہو، اتنے مال کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اضحیہ کا وقت کیا ہے۔ وقت الاضحیہ، وقت یعنی قربانی کا وقت یہ ہے، یبتدئ وقت الاضحیہ من طلوع فجر یوم العاشر من ذی الحجہ، کریں قربانی کا وقت جو ہے وہ 10ویں دن کے فجر کے طلوع سے ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کے فجر کے طلوع سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ کس کے لیے مطلب ہے وَيَسْتَمِرُ وَقْتُهُ إِلَى قُبَيْلِ غُرُوبِ يَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، کریں اور اس کا وقت دراز ہوتا ہے کب تک؟ 12ویں ذی الحجہ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک، یعنی تیسری بقرعید کے مغرب کے وقت ختم ہونے سے پہلے اس کا وقت ہے۔ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى الْكَبِيرِ أَنْ يَذْبَحُوا الْأَضَاحِيَ قبل صلاة العید، کریں مگر یہ کہ شہر والوں کے لیے اور بڑے گاؤں جہاں عید وغیرہ کی نماز ہوتی ہو تو کریں کہ وہ لوگ قربانی کے جانور ذبح نہیں کریں گے عید کی نماز سے پہلے، یعنی جہاں نماز ہوتی ہے یعنی شہر کے اندر بڑا گاؤں وغیرہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی کرنا ہے، وہ حکم وہاں ہے، وہ دیہات وغیرہ کا حکم ہے جہاں عید کی نماز نہ ہوتی ہو۔ وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الْقُرَى الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تَجِبُ فِيهَا صَلَاةُ الْعِيدِ أَنْ يَذْبَحُوا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، کریں کہ چھوٹے گاؤں والوں یعنی دیہات وغیرہ کا علاقہ ہونے کے وہاں والوں کے لیے جس کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے، یعنی دیہاتوں کے اندر عید کی نماز واجب نہیں ہے، جہاں عید کی نماز واجب نہیں ہے تو وہ طلوع فجر کے بعد بھی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ والافضل ذبح الاضحیہ فی الیوم الاول فی من الاضاحی، افضل یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے پہلے دن میں، یعنی قربانی کا یہ پہلا دن یعنی 10واں ذی الحجہ یہ افضل ہے، پھر ثم فی الیوم الثانی، پھر دوسرے دن، ثم فی الیوم الثالث، پھر تیسرے دن۔ وَيَسْتَحِبُّ أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِنَفْسِهِ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ، صاحب کتاب کریں تو قربانی کی جانور کو آدمی اپنے ہاتھ سے خود سے ذبح کرے، اگر وہ اچھی طرح سے ذبح کرنا جانتا ہے تو خود سے ذبح کرے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِغَيْرِهِ، کریں کہ اگر وہ اچھی طرح ذبح کرنا نہ جانتا ہو، جاہل آدمی یہ ہے کہ اس کو اس طرح کا ہنر نہیں ہے، تو کریں بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرے سے مدد لے سکتا ہے۔ وَيَنبَغِي لَهُ أَنْ يَشْهَدَهَا وَقْتَ الذَّبْحِ، ہاں لیکن دوسرے سے ذبح کرائے، لیکن قربانی کے جانور جہاں پر ذبح کیا جا رہا وہاں پر وہ موجود ہو، یہ بہتر ہے، مناسب ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ أَنْ يَذْبَحَ الْأُضْحِيَّةَ نَهَارًا، کریں قربانی کے جانور کو دن میں ہی کیا ہے ذبح کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ وَلَكِنْ إِذَا ذَبَحَ بِلَيْلٍ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، لیکن صاحب کتاب کریں کہ اگر اس کو رات میں بھی اس کو ذبح کیا جائے تو یہ کراہت کے ساتھ جائز ہے، کیوں؟ اس وجہ سے ہو سکتا ہے رات میں کیا ہے
कोई नस वगैरह ना कट पाए जिसकी वजह से जानवर को दिक्कत हो, दुश्वारी हो, इसलिए कहा गया। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ बहुत सारी लाइट है, ये पहले ज़माने के अतबार से, आज के ज़माने में तो रात में क्या है, दिन ही की तरह होता है, ऐसा खदशा नहीं है कि वो कोई नस वगैरह उसका कटने से रह जाए। इसलिए आज के ज़माने में ऐसे मतलब वहाँ पर वसाइल मौजूद हैं कि बहुत रोशनी है, फिर ऐसी शक्ल के अंदर मकरूह भी नहीं होगा। इज़ा उत्तिरत सलातुल ईद लिसबब मिनल असबाब जाज़ ज़ब्हुहा बाद ज़वाल। साहब किताब कह रहे हैं कि किसी दिन यानी पहला दिन बकरीद की नमाज लोग नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, देर से खबर आई चांद की या कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से ईद की नमाज पहले दिन किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, तो कह रहे हैं कि पहले दिन कुर्बानी करना जायज़ है। कब? ज़वाल के बाद आप पहले दिन भी कुर्बानी कर सकते हैं बगैर नमाज पढ़े हुए। इज़ा तअद्ददत जमाअतु फी मिस्र लिसलातिल ईद जाज़ ज़ब्हुल उज़हिया बाद अव्वल सलातिन सुन्नियत फी ज़ालिकल मिस्र। साहब किताब कह रहे हैं कि एक मिस्र के अंदर, एक शहर के अंदर अगर 10 जगह बकरीद की नमाज हो रही है तो किसका एतबार, क्या पहली नमाज अगर हो जाए उसके बाद कुर्बानी कर सकते हैं? ये कि शहर के अंदर 10 जगह जमात हो रही हो तो 10 नमाज हो जाए हर जगह, यानी कोई जगह टाइम होता है 8 बजे, कहीं 8:30 बजे, कहीं 9 बजे, 9:30 बजे, तो साहिब किताब कर रहे हैं कि सिर्फ पहली नमाज अगर हो गई हो शहर के अंदर, यानी फर्स्ट टाइम में जहाँ नमाज हुई, एक पहली नमाज हो गई शहर के अंदर, उसके बाद कुर्बानी करना जायज़ है। चीज आए कि बहुत सारी जमात वहाँ बाकी है, सिर्फ पहली नमाज अगर हो गई 10 नमाजों में से, तो पहली नमाज के बाद भी शहर में एक नमाज भी अगर शहर के अंदर हो गई तो अब कुर्बानी आप कर सकते हैं। इस तरह आज के इस सबक के समझने में कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी हो किताबुल उज़हिया से मुताल्लिक, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नकल करें। इंशाअल्लाह आपके उस एतराज़ को जवाब की शक्ल में देने की पूरी कोशिश की जाएगी।